قدر علماء کرام مداحان خیر الانام سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بزی سلمی وزجت دمعا جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف و صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ مسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلا ہو سے پاک، ایک نظر داری پر حال ماں پریشان ہو سے پاک، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل پیپر توی سلطان اللہ تنہر، شاہ بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ جھوم کر جی لگا کر درود شریف کا نظرانہ پیش فرمالے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور یہ ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں نصارہ ہو
تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل کو سن رہے ہیں اور بڑی دیر سے الحمدللہ میں بھی اس محفل کو سن رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تقریر لمبی چوڑی تو ہونی نہیں ہے، مگر چند منٹ میں آپ کی سماعتوں پر ضروری باتیں رکھ دوں تاکہ میری حاضری بھی شہنشاہ ابن شہنشاہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم خواجہ فخر کے آستانے پر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ دربار گوہر بار عطا فرمایا ہے۔ کوئی بندہ کسی ایم ایل اے کے ساتھ کھڑا ہو کر خوش ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی منتری کے ساتھ فوٹو لے کر خوش ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنے تعلقات کے زور پر دنیا پر بھاؤ جمانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایسا شہنشاہ موجود ہے جو خود بھی سلطان ہے، جس کا بابا بھی سلطان ہے، جو چاہتا ہے تو لوگوں کو ولایت کی سلطانی ملتی ہے، جو ناراض ہو جاتا ہے تو قدرت اس سے ولایت کے منصب کو چھین لیا کرتی ہے۔ ایسی عظیم الشان خانقاہ، ایسا عظیم دربار ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں ہرگز اس لائق نہیں کہ اس آستانے پر کھڑا بھی ہو سکوں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، گدا نوازی ہے، غریب نوازی ہے کہ انہوں نے مجھ فقیر کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ میں کچھ دین کی باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں گا۔ بات کی شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ تمام دولے جو چاروں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان چاروں کو چار یاروں کا صدقہ عطا فرمائے، اور اس لیے کہ اس پرفتن دور میں شادی کے موقعوں پر ڈی جے تو گلی گلی بجتا ہے، مصطفیٰ کے نغمے ہر ایک کے مقدر میں نہیں آتے۔ آپ اس بات کا یقین مانیے، آپ کا اور ہمارا گھر اگر ہو، ہماری اجازت کے بغیر کوئی گھر کے اندر نہیں آتا۔ جب ہم جیسے بے اختیار لوگوں کے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر نہ چاہیں تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا، تو حضور نہ چاہے تو حضور کی محفل کون سجا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی سجا رہا ہے تو اپنے مقدر پر رشک کرے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کی غلامی کرنا سب چاہتے ہیں، مگر مقدر جس کا چمکتا ہے بادشاہ اسے اپنی غلامی میں رکھا کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، خدا کا شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ایسی محفل کو انعقاد پذیر کیا گیا اس لیے کہ جناب آج کی محفل میں پڑھا گیا ایک شعر بھی اگر کسی نے اپنی سماعت کے ذریعے اپنے دل پر نقش کر دیا، یا کسی ایک کلام کے ذریعے بھی کسی ولی یا علی کی عقیدت بندے کے دل میں پڑ گئی، جب تک اس کی سانسیں چلتی رہیں گی تب تک مجلس سجانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں اگر ان دولہوں سے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اس کو دہرا دوں، اگر ان دولہوں سے ان کے دادا بننے کے بعد بھی کوئی پوچھے گا کہ دادا جی آپ کی شادی میں کیا ہوا تھا، تو یہ سر جھکا کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہجڑے ناچے تھے، یہ فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے کہ فیروز حشمتی اور شریف نیپالی نے مصطفیٰ کے نغمے سنائے، حضور کی نعتیں سنائی تھی، جس کے صدقے میں عزت و آبرو ملی ہے، اس کے شکرانے گائے گئے تھے، جس رب نے جوانی دی ہے اس کے شکر کے جملے کہے گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تو مقدر کی بات ہے کہ بندے کو کب توفیق ملے اور کب وہ نفسانیت سے پلٹے اور اللہ رب العزت
کی طرف چلا جائے۔ اللہ والوں سے سیکھنا ہے ہمیں اور آپ کو، اپنی زندگی کا مقصد وہی ہے، یہی ہمیں کرنی ہے۔ شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ آپ تو ہاں ہوں نہیں کر رہے، آ رہی نا؟ جو سو رہے انہیں جگا دی۔ میں جانتا ہوں یہ سننے کا وقت نہیں، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کیا کروں، مہمان بدستے میزبان، مردہ بدستے زندہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، خطاب کو بھی اختتام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تیزی کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھیں تاکہ آپ کو امپورٹنٹ سمجھ میں آئے ایسی محفلوں کی۔ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی محفلیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غم میں بندے کو خدا یاد آتا ہے، مگر خوشی میں بندہ بھول جاتا ہے۔ ہاں، ایک ماں اپنے بچوں کو جوان کرنے کے لیے کتنی کتنی منتیں مانتی ہے۔ کوئی پیدل اجمیر جاتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، کوئی جا کے وہاں چاندی پیش کر کے آتا ہے کہ میرے بیٹے کی بیماری ٹھیک ہو جائے، کوئی کیسی منت مانتا ہے، کوئی کیسی مانتا ہے نا بھائی۔ کوئی کسی سے تعویذ لیتا ہے، کوئی کسی سے تعویذ لیتا ہے، کوئی کسی سے دعا کراتا ہے، کوئی کسی کے نام کا جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے۔ ان تعویذوں، منتوں، دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کے بیچ میں اولاد جوان ہو جاتی۔ میری اسلامی بہنیں بھی ذرا توجہ سے سنیں، اسلامی مائیں بھی توجہ سے سنیں۔ اسی درمیان اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ اب جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی صحبت خراب ہو تو اس کی فکر بھی خراب ہوتی ہے، اس کی سوچ خراب ہوتی ہے۔ جب بندے کی سوچ خراب ہوتی ہے تو وہ جناب دینی محفلوں کو بھی ذہنی عیاشیوں کے اڈے سمجھ لیتا ہے۔ جملہ برا لگے تو مجھے معاف کیجیے۔ جب سوچ خراب ہوتی ہے تو پھر جلسوں میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے۔ جب سوچ خراب ہوتی ہے تو مسجدوں میں بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب سوچ خراب ہوتی ہے تو مصلوں پر جا کر بھی سجدوں کا بدلہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر میں دکھاوا آ گیا، سوچ میں غرور آ گیا، خیال میں تکبر آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کسی بھی خاندان کا ہو، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، مالک جنت فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر، سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کا ایک عابد، بنی اسرائیل یہ خود نبیوں کی اولاد ہے، اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تمام اولاد نبی ہیں۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کے تقوی اور طہارت کے چرچے تھے، اس کی ریاضت، اس کی عبادت کے شہرے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بنی اسرائیل کا انتہائی گنہگار، انتہائی برا شخص، جس کے عمل بہت برے تھے، جس نے خدا کو راضی نہیں کیا تھا، جو برائیوں میں سرسپا ڈوبا ہوا تھا، وہ بندہ اس اللہ والے کے قریب سے گزرا۔ توجہ رکھیے گا، بنی اسرائیل کا نمبر 1 عبادت گزار اس وقت کا، اس محلے کا، اور ایک انتہائی برا انسان اس کے پاس سے گزرا۔ برے نے یہ سوچا کہ میں بد ہوں، نیک کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا تو شاید اس کے بدلے اللہ رحمت فرما دے۔ سبحان اللہ بولو۔ یہ برے بندے کا خیال تھا، اور نیک بندے کا خیال کیا؟ توجہ سے سننا سلمان شریف والوں، عبادت کرنے میں مہارت رکھنے والا، جس کے تقوی اور جس کی عبادت پر لوگ گواہی دینے تیار رہتے تھے، اس بندے کے پاس جا کر جیسے ہی گنہگار بیٹھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا یار میں تو اتنا عبادت گزار ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ اس نیک بندے کے ذہن میں خیال آیا میں اتنا عبادت گزار اور میرے پاس یہ بدکار بیٹھے گا۔ یہ خیال آیا، صرف تھا بہت بڑا اللہ والا،
مگر ایک گناہگار اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. جب گناہگار پاس آ کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا لوگ اگر یوں دیکھیں گے کہ ایک اتنے بڑے عبادت گزار کے پاس اتنا گنہگار بندہ بیٹھا ہے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے نا یہی گڑبڑ کرتا ہے. ہاں لوگ کیا کہیں گے یہی برباد کرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, اگر یہ لوگ کیا کہیں گے کا جھگڑا نہیں ہوتا تو فرعون بھی مسلمان ہو جاتا. ہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی فرعون کے سامنے. جب جناب موسیٰ نے تبلیغ کی, حضرت موسیٰ کی زبان کی تاثیر رنگ لائی اور فرعون کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. مگر جیسے ہی موسیٰ نکلے چمچے تو زندگی ہی برباد کرتے. حامان آیا اور حامان جو وزیر تھا فرعون کا, اس نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا موسیٰ کی ماننے جا رہا ہوں, موسیٰ کی نبوت کا اقرار کروں گا, موسیٰ کے خدا کو مانوں گا. حامان نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موسیٰ کے خدا کو مانے گا تو تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. جو موسیٰ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. اگر تو موسیٰ کے کہے پر چلا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے سارا گڑبڑ کرتا ہے. اگر ڈی جے نہیں بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھیڑ نہیں آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر دھوم دھام نہیں ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کہیے جناب آپ کی فکر اور ہے, ہماری فکر اور ہے. آپ کے نزدیک ابلیس کی محفل دھوم دھام ہوتی ہوگی, ہمارے نزدیک مصطفیٰ کے نغموں میں دھوم دھام ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ جناب والا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں ہی خدا نے برکت رکھی ہے. حضور تو حضور ہے, حضور کا غلام جس طرف رخ کر لیتا ہے اس طرف ہی دھوم دھام نظر آتی ہے. شرط یہ ہے وہ غلام سچا غلام ہو. آپ جا کر دیکھیں ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے سے زیادہ کہیں دھوم دھام ہے؟ کہیں نہیں ہے کہیں دھوم دھام؟ لوگوں کے ڈبے گول ہو گئے, خواجہ کی سرکار آج تک چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو کچھ زیادہ ہی گھاٹے میں چلا گیا ہندوستان, ورنہ پہلے تو جناب ہر گورنمنٹ کہتی تھی ہاں پہلے کی گورنمنٹ نے خزانہ خالی کر دیا ہے, اب ہم بھریں گے تب تمہیں پیسے دیں گے. مگر جناب خواجہ ہند نے کبھی نہیں کہا کہ خزانہ خالی ہے, آج نہیں دیا جائے گا, اگلی بار آنا تب دیا جائے گا. نہیں, وہاں تو جناب نام بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا نام کیا ہے, وہاں تو صرف اتنا پوچھا جاتا ہے رام لال ہو یا غلام مصطفیٰ ہو, بول تیرا کام کیا ہے. کیونکہ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہ بڑے سخی کا ہے آستہ, یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں, یہ درے غریب نواز ہے. استاد زمن شہنشاہ سخن حسن رضا حسن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اللہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. برادران ملت اسلامیہ, میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی, آپ بیٹھے ہیں, شکریہ کہ آپ بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تیزی سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. بات بنی اسرائیل کی عابد کی کر رہا تھا, لوگ کیا کہیں گے میں ماحول خراب ہوتا ہے. بہن کی شادی کہیں اور ہو گئی تو بہن اپنے سسرال سے فون کرتی ہے اگر ڈی جے نہیں بجے گا تو میں نہیں آؤں گی. ہاں ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کا مقام ہے. بوا کھڑی ہو جاتی, جس بوا کو کبھی لینا دینا نہیں کہ میرے بھتیجے کا بخار ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا, اس کو نوکری ملی کہ نہیں ملی, وہ کھانا کھا کے سوتا ہے کہ نہیں سوتا, وہ بوا بڑی محبت والی شادی کے موقع پر ہو جاتی. نہیں میرا ایک ہی تو بھتیجا ہے, اس میں ناچ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا. شادی ایک بار ہوتی ہے, روز روز نہیں ہوتی. شادی بھی ایک بار ہی ہوتی ہے, اسرائیل بھی ایک بار ہی آتے ہیں. ہاں شادی ایک بار ہوتی ہے, نہیں شادی کی تو 4 شادیوں کی اجازت ہے عدل و انصاف کے ساتھ. ہاں مگر جناب موت پلٹ کر تو اجازت نہیں دیتی کہ تو جا. ضرورت پڑنے پر شادی دوسری ہو جاتی ہے, مگر کیا ضرورت پڑنے پر روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ شادی ایک بار ہوتی ہے اس لیے ناچ لو, یہ کیوں نہیں یاد رہتا ہے کہ بدن سے روح بھی ایک بار ہی نکلتی ہے.
امام حسن بصری فرماتے ہیں بندے کے بدن سے روح نکلنے میں درد کتنا ہوتا ہے، ایک بندے کے بدن پر 300 بار تلوار ماری جائے 300 تلوار کی ضرب سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف بندے کے جسم سے اس کی روح نکلنے وقت۔ آپ کے بدن میں ایک کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا اگر نکلتا ہے تو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اور کوئی 60 سال سے جسم کے اندر روح پیوست ہے وہ نکلے گی تو تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر ہم نے تو سوچنا ہی نہیں ہے، ہم تو مد مستیوں میں ڈوبے ہوئے، کیونکہ مولانا ضیاء اللہ صاحب کو عمر فاروق اعظم تو ہے نہیں کہ کوڑا لے کے گھر پہنچ جائے۔ اب تو جناب والا قاضی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ صاحب تو ڈی جے بجائے گا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو نہیں پڑھائے گا تو ہم دیوبندیوں سے پڑھوا لیں گے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دھوم مرنے کی بات ہے یار۔ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ چوراہوں پر حضور کی امت کی عورتیں ناچ رہی، اس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ روتے پھرتے ہیں کہ مظلوم قوم ہے، کشمیر میں ہم مار دیے گئے، فلسطین میں ہم مار دیے گئے، غزہ میں ہم کاٹ دیے گئے، برما میں ہم چیر دیے گئے۔ یہ مظلوم قوم ہے، چوراہوں پر اس کی عورتیں ناچ رہی ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو حق نہیں ملتا، یہ وہ قوم ہے جو سروے کے مطابق سب سے نچلے طبقے میں علم پر آ گئی ہے کہ اس سے زیادہ جاہل قوم کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے مقتدا غریب نواز ہے۔ سلطان الہند کی طاقت کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر نمازیوں کو پریشان کرنے کے لیے پرتھوی کی کمپنی کے کوئی لوگ اٹھتے، میرت الاسرار کے مصنف نے لکھا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف دینے کے لیے اگر پرتھوی کے لوگ کھڑے ہوتے تو ہیبت خواجہ کا اثر یہ تھا کہ ان کے پیر، گستاخوں کے پیر کانپنے لگے اور نمازیوں کو تکلیف نہیں دے پاتے۔ کیا غریب نواز کی طاقت کم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہمارا اور آپ کا تعلق کمزور ہو گیا۔ اور کیوں نہ کمزور ہو، خواجہ ہند کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان اجمیر معلیٰ آنے کے بعد 2 چادروں پر پوری زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ جس آستانے پر ہم بیٹھے ان کی مثال کوئی چھوٹی مثال ہے؟ جس کے بعد کا اختیار یہ ہے کہ شہاب الدین غوری سے لے کر نریندر مودی تک سارے جس خواجہ ہند کی چوکھٹ پر اپنی جبینی عقیدت کو یا تو پیشانی کے ذریعے جھکاتے ہیں یا چادر بھیج کر خراج پیش کرتے ہیں، جس کی شہنشاہی کا عالم یہ ہے کہ وہ نگاہ ڈال دے تو بد مذہب ولایت کا ستارہ بن جاتا ہے، جس کی شہنشاہی کا معاملہ یہ ہے اکبر جس کی چوکھٹ پر اولاد کی بھیک مانگنے آتا ہے، جس کی شہنشاہی کی شان یہ ہے نور الدین جہانگیر کئی دن تک اجمیر میں غریب نواز کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، جس کی شان سخاوت یہ ہے شہاب الدین شاہ جہاں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر اس شہنشاہ کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ آج دنیا گواہی دیتی اس بات پر کہ لوگوں کو شاہ جہاں کی قبر یاد رہے نہ رہے، شاہ جہاں کی شاہ جہانی یاد ضرور ہے، شاہ جہانی مسجد یاد ضرور ہے، کیونکہ وہ غریب نواز کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کر کے گیا تھا آج تک لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو شہاب الدین شاہ جہاں کی روح کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں جو بھی فقیر بن کر آیا سب کو نوازا، افسر ہو یا منسٹر، آتے ہیں سب یہاں پر، دیکھا بڑے بڑوں کو منگتا تیری گلی میں، ہو قطب یا قلندر، جمشید
یا سکندر ہم نے سبھی کو پایا خواجہ تیری گلی میں، ملتا ہے ہم کو کیا کیا خواجہ تیری گلی میں، شہرت تیری گلی میں، رتبہ تیری گلی میں، لاکھوں بھٹکتے لوگوں کو مل گیا ہے اکثر دین محمدی کا رستہ تیری گلی میں، مانا کہ مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے لیکن لطف نبی کا دیکھا سایہ تیری گلی میں، اجمیر آ کے عاشق یہ کہہ کے جھومتے ہیں، اجمیر آ کے عاشق یہ کہہ کے جھومتے ہیں، جنت کا ہم نے پایا نقشہ تیری گلی میں، ہر دیدور کی آنکھیں دیتی ہیں یہ صدائیں، لگتا ہے حسن جنت آیا تیری گلی میں، لگتا ہے حسن جنت آیا تیری گلی میں۔ خیر اشعار تو بہت ہیں، ختم سخن منور اس پر ہی کر رہا ہے، کعبہ تیری گلی میں، طیبہ تیری گلی میں، مستر تھا یہ منور تسکین دل کی خاطر، اس نے سکون کا پایا صدقہ تیری گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نور میاں اشرفی صاحب جیلانی۔ دنیا کو جو پلایا اشرف پیا نے آ کر، رندوں کو مل گیا وہ پیالہ تیری گلی میں۔ خیر بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنے بڑے شہنشاہ کا یہ شہزادہ ہے۔ میں نے پچھلی سروار شریف کی تقریر میں کہا تھا ان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ جانشین غریب نواز قطب الدین کون ہیں تو ان کی روحانیت جواب دے گی، ہیں تو فضیلت میں وہ بہت بڑے مگر میرے باپ کے غلام ہیں تو وہ جانشین غریب نواز، ہیں تو وہ خلیفہ اول مگر میرے بابا کے غلام ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی کہتا ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، میں کہتا ہوں خواجہ فخر کہہ سکتے ہیں میرے باپ کا ہندوستان کی سلطنت مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت غریب نواز کو دی ہے۔ اور جناب میں آج ہی دن میں جملہ کہہ رہا تھا، یہ سرحد ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ بعد میں کھینچی گئی ہے۔ حضور نے جملہ سنیے گا اور دعا کریں کہ خواجہ فخر قبول کر لیں، حضور نے جو ہندوستان خواجہ کو دیا تھا اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے، یہ سرحدیں آپ نے کھینچی ہے، ہم نے کھینچی ہے، مگر ہندوستان کے خواجہ کی شان اور سلطان کی سلطنت کا معیار یہ ہے پاکستان کا راجہ بھی خواجہ ہے، بنگلہ دیش کا راجہ بھی خواجہ ہے اور بھارت کا راجہ بھی خواجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ جناب والا یہاں پاکستان کا پرائم منسٹر بھی آئے، اس کے تعلقات حکومت سے کچھ بھی ہو مگر اس کو مجبور ہو کر یا مسرور ہو کر اس آستانے پر سر جھکانا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم جس کی رعایا ہے وہ ان کے باپ کی سلطنت ہے۔ اپنے مقدر پر فخر کریں، یہاں بٹھا رکھا ہے، مگر میں ترک بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا داری چھوڑنے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ مانگتے تو کیا نہیں مانگ لیتے، مگر جناب خدا بند قدوس کو راضی کرنے کے لیے شہنشاہ کے بیٹے نے مانڈل میں کھیتی کرنا شروع کر دیا، جس کے باپ کی نگاہ سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں۔ حاکم محمد یادگار بدبخت تھا، بد مذہب تھا، غریب نواز راستے سے جا رہے تھے، ایک باغ پسند آیا، اس باغ میں بیٹھ کے جا کے وضو کیا، پانی تھا وہاں، تالاب تھا، وضو کیا۔ لوگوں نے کہا حضور بدبخت ہے، بد مزاج ہے، اٹھ جائیں، وہ آ گیا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے، اب تو ہم یہیں بیٹھیں گے۔ سبزوار کا حاکم آیا، اس نے غریب نواز سرکار کو دیکھا، سر جھکا کے اللہ والا اپنے مولا کو یاد کرنے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے خادموں نے غریب نواز کی ہیبت کی وجہ سے غریب نواز کو اٹھنے کے لیے کہا ہی نہیں۔ ہاں،
یہ ہیبت حیدر کا صدقہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کہا دریا اوریا آس پاس بچھا دی مگر غریب نواز سے نہیں کہا اڑ جائیے. حاکم آیا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کوئی فقیر ہے, آ کے بیٹھ گیا, اٹھتا ہی نہیں ہے. سلطان کے قریب گیا حاکم اور جا کے زور سے کہا کون ہے, اٹھا. ہائے ہائے, سنے لیول دیکھیں غریب نواز کا, اس سے سوچ سکتے ہیں اور ابتدا تک سوچ سکتے ہیں, انتہا تک نہیں جا سکتے. استاد زمن نے کہا نہ کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. انتہا کی بات نہیں کر رہا میں, جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ ابتدا, بلکہ ابتدا کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. غریب نواز کی ذات کتنی بلند و بالا ہے. کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. اس نے زور سے بولا پھر بھی جلال نہیں آیا, اس لیے کہ حیدر کا جلال ہے تو مصطفیٰ کا جمال بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال نہیں آیا, اس نے زور سے گستاخی کی. خواجہ پاک نے بس نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ لیا. کیا کیا؟ صرف دیکھ لیا, زبان سے کچھ نہیں کہا. ہماری 500 تقریریں ہوتی ہیں, اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا. مگر خواجہ پاک کی تبلیغ دیکھیں, ایک نگاہ ڈالی, صرف دیکھا تھا وہ حاکم صاحب منتری جی تڑپ کر بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گر گئے. زمین پہ گرے, لوگوں نے پانی وانی ڈال کے, مریدوں نے ان کے چھڑک بڑک کے زندہ کیا. ارے ہوش میں لائے, ہوش میں لائے. جب ہوش میں لائے, جیسے ان کو ہوش آیا تو اب کی والا مکمل ہوش آ گیا تھا. جیسے ہوش آیا تو وہ فوراً غریب نواز کے قدم میں گر گئے. کہا حضور سب کچھ چھوڑتا ہوں, آپ کا دامن پکڑتا ہوں. تقریر نہیں کی, لعاب دہن نہیں دیا, دعائیں نہیں کی اس کے لیے, دیکھ لیا. دل کی گندگی صاف ہو گئی, سارا مال اس نے لوٹا دیا. جس باغ میں آنے پر غرور کرتا تھا وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. غریب نواز نے کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, اپنے ساتھ رکھ لو. غریب نواز جناب غلامی میں کوئی آ جائے, جب وہ جناب والا نوازنے پر آتے, ابھی کچھ لمحے پہلے وہ بدبختوں کا سردار تھا, نگاہ ولایت ڈالی, علاقے کا قطب بنا کے کہا یہی ٹھہر جا, اب سے یہاں کے تمام ولی تیرے انڈر میں رہیں گے. جس کی ولایت چاہے اللہ سے دعا کر کے اس کی ولایت کو سسپینڈ کرنے کا اختیار دیے جاتا ہوں. جس کا باپ اتنی طاقت رکھے, وہ مانگنے پر آئے تو کیا سے کیا مانگ لیتا, مگر کھیت میں کھیتی کر رہے, مال سارا استعمال بھی نہیں کر رہے, صدقہ کر دے رہے, کھانے جتنا ضرورت جتنا رکھ رہے ہیں باقی صدقہ کر دے رہے ہیں. یار کس قدر خدا نے اپنی محبت انہیں عطا فرمائی. اللہ کی محبت ہوتی ہے ایسی, ہمیں اور آپ کو کہاں ملی؟ نہیں, معاف کیجئے گا, بہت بڑی چیز ہے محبت الہی. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا آ رہا ہے راستے سے, اور جب راستے سے گزر ہوا تو ایک بندہ تھا, ان کا دوست تھا. حضرت عیسیٰ سے کہا ہے اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنی محبت کا کچھ حصہ دے دے. توجہ ہے آپ کی سرواڑ والوں, سن رہے ہو؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سنیں, حضرت عیسیٰ گزرے, دوست تھا ان کا, اور کہا حضور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اپنی محبت مجھے دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ اپنی محبت اسے دے دے, ایک قطرہ ہی دے دے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور چلے گئے. جب واپس پلٹے کچھ دنوں بعد تو کیا دیکھا, وہ اس کا جو عبادت خانہ تھا وہ ہے ہی نہیں. پھر غور سے دیکھا تو گڈھا بن گیا, اور وہ بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے, بلکہ بیٹھا نہیں کھڑا ہے. اور حضرت عیسیٰ جب اس زمین میں گڈھے کے اندر اترے, سرنگ کے اندر, تو کیا دیکھا کہ جس دوست کے لیے محبت کی دعا کی تھی, یہ کیا ہو گیا بھیا, جس دوست کے لیے محبت کی دعا کی تھی وہ دوست آسمان کی طرف یوں دیکھ رہا ہے, بس دیکھے ہی جاتے. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ کہا السلام علیکم, جواب ہی نہیں دیا.
کہا السلام علیکم، جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ یہ کیا ہوا اس کو، میرا دوست مجھے ہی نہیں پہچان رہا ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ آواز آئی عیسیٰ تو نے تو کہا تھا نا کہ اپنی محبت دے دے، میں نے 70,000 رازوں میں سے، پھر جملہ سنیے، 70,000 رازوں میں سے ایک قطرہ دیا ہے، تجھے پہچاننا بھول گیا۔ اور ہم ہیں تندولکر کو بھی پہچان رہے ہیں، اس کا شجرہ بھی جان رہے ہیں اور محبت الہی کے دعوے دار ہیں۔ ہم ہیں ساری عیاشیوں کے طریقے پتہ ہے ہمیں اور محبت الہی کے دعوے دار ہیں۔ ہم ہیں ڈریم آئی پی ایل کھیلا کیسے جاتا ہے، آئی پی ایل پہ حرام کمائے کیسے جاتے، سارے پھنڈے ہمیں پتہ ہیں اور محبت الہی کے دعوے دار ہیں۔ سوچیں آپ، اور ہم کہ ہم ہیں کہاں، ہم ہیں کہاں۔ حضرت مالک دینار کا قصہ یاد آ رہا، سنا دوں؟ راستے سے گزر رہے تھے، بھوک لگی، دیکھیں اللہ والوں کا لیول کیا ہے۔ راستے سے گزر رہے تھے، بھوک لگی، جب بھوک لگی تو ایک میوے والے کی دکان پر پہنچے اور میوے والے کی دکان پر پہنچ کے کہا بھائی صاحب انجیر دے دو، تو کہا پیسے لاؤ۔ وہ پہچانتا نہیں تھا، اسی لیے اقبال نے بہت بہترین انداز میں پابند کر دیا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اس لیے کہ بادشاہ کے خزانے بھی انہی گدڑی کے لالوں سے بھرے جاتے ہیں۔ یہ جب نوازنے پر آتے ہیں تو جناب بادشاہوں کے کاسے بھر دیتے ہیں، اور جب لینے پر آتے ہیں تو بادشاہ کو فقیر بنا کے بلا لیتے ہیں۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں کیا بات کر رہا تھا میں؟ میرے والے کی دکان پہ گئے۔ ہاں واہ، تو بھی دکان والا معلوم ہوتا ہے۔ چلو بھائی، مسکرا کر جب فریش ہوئے ہیں تو اب لگنا بھی چاہیے نا کہ یہ شادی کا جلسہ ہے، چہلم کا نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا مسکرا، اس لیے ہم حضور کی امت میں ہیں، ہم نہیں مسکرائیں گے تو پھر کون مسکرائے گا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس آسرا موجود ہے، سہارا موجود ہے، مسکرانے کا آسرا موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا مقتدا ہے کہ جناب قیامت کے میدان میں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مسکرانے کا مزدہ ملا نا بھائی، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کیوں؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر، صرف جلے نہیں جل کے راکھ بھی ہو جائیں، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مناتے جائیں گے۔ مالک دینار پہنچے، بھوک لگی تھی، انجیر کی دکان، کب پیسے نہیں ہے غریب کے پاس، انجیر دے دو، کھانے کا جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پیسے لاؤ، اتنا بڑا اللہ والا کہ نگاہ ڈال دے تو بندہ قطب ہو جائے۔ مالک دینار بہت بڑے قرون اولیٰ کے ولی، یعنی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور اور ان کے بعد کے دور کے ولی حضرت مالک دینار۔ اللہ اکبر، انجیر کی ضرورت پیش آئی، بھوک لگی تھی تو پیسہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے اپنے جوتے اٹھائے، جوتے، اور جوتا اٹھا کر دے دیا دکاندار کو کہ اس جوتے کے بدلے مجھے انجیر دے دے۔ تو اس دکاندار نے کہا صاحب او بابا یہ پھٹے پرانے جوتے یہاں نہیں چلتے، اللہ اکبر، اس کے بدلے کوئی انجیر ملنے والی نہیں ہے، جائیے آپ۔ اللہ اکبر، مالک دینار پھٹے ہوئے جوتے زمین پہ رکھے، پہنے واپس چل پڑے، آگے چلے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے صاحب اللہ والوں، جب آگے چلے تو پیچھے سے کسی نے جا کے کہا دکاندار سے، جانتا یہ کون ہے؟ جانتا ہے کون ہے یہ؟ ہاں، توجہ سے سنیے گا، بات پہ بات آگئی تو سنا دیتا ہوں، ورنہ بھی میں نے پرسوں یہ قصہ سنایا تھا اور میری عادت ریپیٹ کرنے کی کم ہے۔
لیکن بات پر بات آئی تمہیں بتا دیتے ہیں. سنیں حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں. اللہ والے ان کا ترک سنیں. میں ترک بول رہا ہوں نا, چھوڑ دینے کا معیار سنیں. بندہ دکاندار کے پاس گیا, کہا جانتا ہے یہ کون ہے؟ کون؟ کہا یہ مالک دینار. کہا وہ مالک جس کی ولایت کی چرچے؟ کہا وہی مالک. کہا وہ مالک جس کے نام سے جو ہے وہ لوگ جوک در جوک ان کے یہاں مسافہ کرنے آتے ہیں؟ کہا وہی مالک. کہا جو نگاہ ڈال کر ولی بنا دیتا ہے وہ مالک؟ کہا وہی مالک دینار. اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر ایک دو انجیر نہیں, پورے انجیر کا ٹوکرا اس کے سر پہ رکھا اور کہا جا, اگر سرکار اس انجیر کو قبول فرما لے تو تیرا مقدر اچھا, تو بھی آزاد ہے اور میرا بھی بیڑا پار. ٹھیک ہے. وہ غلام اپنے سر پر انجیر کا ٹکڑا رکھ کے بھاگتا دوڑتا حضرت مالک دینار کے پاس پہنچا اور کہا حضور انجیر کو قبول کر. کہا کس نے بھیجی؟ کہا وہ دکاندار نے بھیجی. کہا اس نے تو میرے پھٹے جوتے کے بدلے انجیر نہیں دی, تو پھر کیسے دے دی؟ کہا حضور معاف کیجئے, اس نے پہچانا نہیں تھا اس لیے نہیں دی. توجہ, اس نے پہچانا نہیں تھا اس لیے نہیں دی. اب جان گیا ہے کہ آپ مالک دینار ہیں اس لیے نذرانہ بھیجا ہے. تو ہماری طرح نہیں کہ وہ قبول بھی کر لیں اور کہیں اس کی بھی کیا ضرورت تھی. مالک دینار ہے وہ, مالک دینار. سرکار مالک دینار سے کہا گیا حضور اب آپ کو پہچان لیا ہے, گستاخی معاف فرمائے, انجیر کا ٹوکرا قبول فرمائے. حضرت مالک دینار نے کہا پہچان لیا تب تو میں یوز نہیں کر سکتا, پہچان لیا تب تو میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا جب انجیر مجھے جوتوں کے بدلے میں نہیں مل سکتی ہے تو کیا میں دین کے بدلے میں انجیر کھاؤں گا؟ دین کے بدلے میں کھاؤں گا؟ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ والا ہوں اس لیے وہ مجھے فری میں دے گا, اس لیے نہیں کہ وہ مجھے ایک عام آدمی سمجھ کے دے رہا ہے, بلکہ میری دینداری کو دیکھ کر وہ نذرانے پیش کر رہا ہے. میں تو قبول نہیں کرتا. کہ حضور قبول فرما لیں میں آزاد ہو جاؤں گا. حضرت مالک نے کہا تو آزاد ہو جائے گا مگر میں ہلاک ہو جاؤں گا, اس لیے میں قبول نہیں کرتا اور تیرے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی انجیر ہی نہیں کھاؤں گا. محبتیں قربانیاں طلب کرتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اپنی گاڑی چلتی بھی رہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بھی گزرتی رہے اور بندہ غریب نواز کے خاص غلاموں میں بھی آ جائے. ترک سیکھیے. چاہتے تو شہنشاہ غریب نواز جب غیروں کو دیتے ہیں تو جناب ان کو کتنی بڑی سلطنت عطا کر دیتے, مگر نہیں. دنیا کو بتایا دنیا کے پیچھے نہ بھاگو, خدا کی رضا تلاش کرو. خوشی ہو تو خدا کو یاد کرو, غم ہو تو خدا کو یاد کرو. بات کو میں ختم کرتا ہوں, میرے 45 منٹ پورے ہوئے چاہتے ہیں. بتانا صرف اتنا ہے کہ سرکار غریب نواز کے شہزادے نے ہمیں اور آپ کو طریقہ زندگی دیا. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کہے کہ میں ڈی جے نہیں بجاؤں گا, ٹھیک ہے, اس کی عقیدت کی قدر کی جاتی ہے, مگر جناب اس کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے تو بجا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کر سکتا ہے پھر رک جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بندہ چاہے تو ہندوستان کا سلطان بن جائے مگر اس کے باوجود بھی دنیا نہیں چاہ رہا ہے, مولا کی رضا چاہ رہا ہے. یہی انسان کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے. اگر غرور آیا, بنی اسرائیل کی عابد کی بات چل رہی تھی, بنی اسرائیل کے عابد کے دل میں یہ غرور آ گیا کہ میں اتنا بڑا اللہ والا ہوں, میرے پاس یہ بے عمل بیٹھے گا. بے عمل بیٹھا تھا, عابد کے دل میں خیال آیا, عابد اتنا بڑا تھا کہ اس کے سر پہ بادل سایہ کرتے تھے. کوئی سروار شریف میں آئے اور اس کا خادم اس کے سر پہ چھتری لے کے کھڑا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا آدمی ہوگا کہ اس کے ساتھ چھتری والا بھی ہے.
وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جس کے سر پر بادل کا سایہ ہو، مگر غرور آیا کہ یہ برا میرے پاس کیسے بیٹھا ہے، اتنا غرور آنا تھا۔ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی، جاؤ اور جا کر دونوں سے کہو کہ پھر سے عبادت شروع کریں۔ کیا کریں؟ پھر سے عبادت شروع کریں، کیونکہ نیک بندے کی عبادت ہم نے اس کے اس خیال کی وجہ سے برباد کر دی، اور نیک بندے کی برائی اس کے، اور برے بندے کی برائی اس کے اس نیک خیال کی وجہ سے معاف کر دی ہے کہ وہ اللہ والے کی صحبت تلاش کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ اس لیے غرور سے باہر نکلے، اس چکر میں نہ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو ہر وقت کہتے ہی رہیں گے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی کہیں گے، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں بھی کہیں گے۔ فری کی ایڈوائس تو لوگ یوں ہی دیتے رہتے ہیں، ہاں موقع پڑے گا تو بھی کہیں گے، موقع نہیں پڑے گا تو بھی کہیں گے۔ اس لیے اس کا خیال نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ گانٹھ باندھ لیں کہ میرے اس عمل پر مصطفیٰ کیا کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے نصیحت بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں قرآن کا انداز۔ آپ سوچیں گے کہ ہر ایک تقریر کیوں نہیں سنتا؟ قرآن کہتا ہے ہر ایک بندے کے لیے نصیحت ہے ہی نہیں، نصیحت تو یہ قبول کرنے والوں کے لیے ہے، اور سننے بھی والے بہت ہوتے ہیں مگر ہر ایک کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ بولنے والے کی زبان میں اثر نہ ہو، یہ بھی تو ہے کہ جو اثر قبول کرنے والا دل ہے اس کا لیول کیا ہے، تاثیر حضور سے زیادہ کس کی زبان میں ہوگی۔ مگر جناب ابو جہل سن کے بھی نہیں اپنا ہوا۔ ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ دل اگر اچھا ہو تو جناب مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں، مدینہ دور ہے۔ مدینہ جانے کے لیے ویزا لگتا ہے، مدینہ جانے کے لیے، مگر جناب تصور میں پہنچنے کے لیے تو کوئی ویزا نہیں لگتا۔ مدینے والا اگر آنا چاہے تو اس کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسی محفلیں سجانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایسی محفلوں کو سجاتے اسی نیت اور ارادے سے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں اگر دیکھ بھی لیں گے، صرف دیکھ لیں گے مدینے سے، صرف ایک بار دیکھ لیں گے مسکرا کر، تو چار دلوں کا کیا، ان کی چار کیا قیامت تک کی نسلوں کا کام ہو جائے۔ بس مسکرا کر حضور دیکھ لیں، آگے جس کو دیکھا ہے بے مثال کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی تمناؤں کو اچھا کریں۔ میرے اسلامی جوانوں، اگر آپ آج اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ میں ایک بات اور آگے بڑھا کے کہہ دیتا ہوں، آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ شادیوں کے موقعوں پر اگر آپ ناچیں گے تو حبیب اللہ میں اور رام لال میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ناچ رہا ہے، آپ بھی ناچ رہے ہیں۔ پھر خدا کا شکر ادا کرنے کا انداز کہاں؟ پھر فبی آلاء ربکما تکذبان کی یاد کہاں؟ پھر الحمدللہ رب العالمین کے تقاضے کہاں؟ پھر اس کے شکر کے انداز کا معاملہ کہاں؟ اسی لیے جناب اپنے رب پر توکل کے ساتھ اپنے رب کا شکریہ بھی ادا کرتے رہے، اس لیے کہ اس نے یہ دن دکھائے کہ بیٹا جوان ہوا اور ماں اپنی آنکھوں سے، باپ اپنی آنکھوں سے بیٹے کے سر پر سجا ہوا صحرا دیکھے۔ یہ کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات؟ پڑوسی ملک میں ایک صاحب نے رات بھر ڈانس کیا، جمعے کی مقدس شب تھی، رات بھر ناچے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، رات بھر ناچے، کوئی جوئے میں ڈوبا تھا، کوئی پتوں میں،
کوئی عیاشیوں کی محفل سجا رہا تھا، کوئی جناب والا کسی اور حرام کام میں مبتلا تھا، مگر رات کی تاریکی گہری ہوتی رہی۔ فجر کا وقت جب قریب آیا تو لوگوں کو نیند یاد آئی، اس لیے کہ جناب کتے کی یہ خصلت ہے، جملہ برا لگے تو معاف کیجئے گا، کتے کی یہ خصلت ہے، وہ رات بھر جگتا ہے، فجر کے وقت سوتا ہے۔ آپ کبھی بھی کتے کو دیکھ لیجئے، کبھی بھی دیکھ لیجئے، 4 بجے کے بعد کتے سونے لگتے ہیں، کوئی جگتا ہو۔ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، یہ قانون ہے، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ اکثر کتے آپ کو فجر سے پہلے سوتے ہوئے ملیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فجر سے پہلے سونے والا ہر انسان کتا ہے، استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کو کتے کی خصلت بتا رہا ہوں، اوریجنل کتے کی۔ اسی لیے جناب والا اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ ایسے وقت میں سوتا ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ان بندوں کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ وہ رات بھر جگے، فجر کا وقت قریب آیا تو سونے لگے، اپنے اپنے بستروں پر جا کر سو گئے۔ صبح جمعہ تھا، صاحب دولہے کو جگانے کے لیے اس کی ماں نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جگا کے آؤ، میرا بیٹا آج دولہا بنے گا، آج اس کے چہرے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ اس دن کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے، میں نے اس کی پیدائش سے لے کر اب تک نہ جانے کون کون سے خواب بنے ہیں، میں نے اپنی بہو لانے کے لیے نہ جانے کون کون سے خیالات اپنے ذہن میں راتوں کو اور دنوں کو لا کر اپنی وقت کو گزارا ہے۔ آج جاؤ میری آنکھوں کے تارے کو جگاؤ۔ بندہ آتا ہے جگانے کے لیے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر آج دولہا بننے والا جوان اٹھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنے میں آخری بات عرض کر رہا تھا، عرض صرف اتنا کر رہا تھا کہ جناب والا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لوگ آتے رہے جگاتے رہے۔ آج کا اس دن کا دولہا جگنے کو تیار نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، ماں کہتی بیٹا کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، حکیم بلائے گئے، نبض حکیم صاحب نے پکڑی اور نبض پکڑ کے کہا معاف کرنا، شادی کے دن بہت بری خبر دے رہا ہوں، آج کے بعد تیرا یہ جوان کبھی اٹھے گا نہیں، کبھی نہیں اٹھے گا، آج یہ گھوڑے پر نہیں بیٹھے گا، آج تو یہ کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان جائے گا۔ کوئی بھروسہ ہے زندگانی کا؟ ہم ایسی محفلیں اس لیے سجاتے ہیں تاکہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں تلاوت سے لے کر اب تک کیے گئے اذکار کے صدقے دور ہو جائیں۔ ایسی محفل اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں رات 2 رات 4 رات سال 2 سال نہ رہے، بلکہ جب تک زندگی باقی رہے تب تک محفل کی خوشبو باقی رہے۔ اس محفل کو سجانے پر اگر کسی بندے کو بدلے دیکھنے ہیں تو جن لوگوں کی شادیوں میں محفلیں سجی ہیں ان لوگوں کی زندگیاں پڑھیے۔ اور جناب والا اس ایسے موقع پر جب بندہ ایسی محفلوں کو سجاتا ہے، ایک تو ماحول سے جہاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور دوسرا بندہ جو بھی مسئلہ سیکھ کر جائے گا ظاہر ہے چاروں دولہوں اور ان کے گھر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر پلٹ کر ابلیس کی کوئی محفل سجاتا ہے، مانتا ہوں بھیڑ اس سے زیادہ آ سکتی ہے، میں نہیں کہتا، اس میں تو جھگڑا جن کا جھگڑا ہوتا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں تو جناب جن بزرگوں کے پاؤں کام نہیں کرتے وہ بھی ٹیکسیوں میں اور موٹر سائیکلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر سنتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بہت منع کیا، بچے مانے نہیں۔ جناب منع کس دل سے کیا یہ تو یا تو جانتا ہے یا تیرا خدا جانتا ہے، یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا کہ کس نے منع کیا اور کس نے زور دیا، مگر عاشقوں کا تیور یہ ہونا چاہیے۔ ایک بات کہہ دوں، جب بندہ برائی کی محفل سجاتا ہے، اس محفل میں اگر کوئی آیا، آپ کے آنے کا ثواب محفل کے سجانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور اس محفل میں آنے والے کا گناہ محفل سجانے والے کے نصیبے میں بھی لکھا جائے گا۔ بندہ اتنا جری ہو گیا
کہ وہ خود بھی گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر پہ لیتا ہے؟ نہیں، عاشق بنو جو ایسی محفل کو سجا کے کہتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہو جائیں، زمانہ کچھ بھی کہے، دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، غیر کیا کہتے رہے اس کی پرواہ نہیں کی، حضور کیا کہہ رہے ہیں اس کا خیال کیا، نتیجتاً للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یار زندہ، صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔